علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العلی العظیم. حاضرین جلسہ، آج اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان حالات حاضرہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام ہے. حاضرین جلسہ، آج امت مسلمہ کو دن بدن کسی نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امت مسلمہ کو دن بدن کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امت مسلمہ کو دن بدن کسی نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اے قوم، ظلمت و پستی تیری مقدر بن چکی ہے. کیڑے اور مکوڑوں کی طرح تمہیں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تمہارے معصوم بچوں پر نیزوں اور تلواروں کو آزمایا جا رہا ہے. ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہماری مساجدوں اور عبادت گاہوں کو، ہمارے مدارس و مکاتب کو ناجائز پابندی میں جکڑا جا رہا ہے. اے قوم، اپنے ماضی کو دیکھ. اے قوم، اپنے وقار کو دیکھ. اے قوم، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھ. اے قوم، اپنے اکابرین کی تاریخ کو دیکھ. تیرا ماضی تجھے کبھی غزوہ بدر کا میدان دکھا دے گا تو کبھی غزوہ احد لے جائے گا اور کبھی غزوہ حنین کا میدان دکھا دے گا. لیکن اے قوم، ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے باوجود آج ہم پر حملہ ہو رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں کبھی قیصر و کسریٰ آئے، ہمارے مقابلے میں کبھی یہودی آئے، ہمارے مقابلے میں کبھی عیسائی آئے. لیکن اے قوم، آج ہمارا مقابلہ ایک ایسی سرکش اور جابر پارٹی سے ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمارے خون سے ہولیاں کھیلی، جس نے ہماری عبادت گاہوں کو اور ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا، اور جو آج ہمیں وندے ماترم کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو آج ہماری مساجدوں اور مدارسوں کی مقدس زمینوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اے قوم، اب جاگ جاؤ، اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا کر دیکھو اور بیدار ہو جاؤ. کیا نریندر مودی تمہاری حفاظت کرے گا؟ کیا چندرا بابو نائیڈو تمہاری حفاظت کرے گا؟ کیا مادھوی ریڈی تمہاری حفاظت کرے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. کیونکہ ہمارے اندر تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا خون ہے، ہمارے اندر تو عثمان و علی کا خون ہے، ہمارے اندر تو خالد بن ولید کا خون ہے. لیکن اے قوم، تمہارا خون کیوں جم گیا؟ تمہاری غیرت کہاں سو گئی؟ تمہارا دل کیوں مردہ ہو گیا؟ تمہاری تلوار تو وہ تلوار تھی جو کبھی دشمن کے سامنے نہیں جھکی. جس دور میں نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. جس دور میں نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اے قوم، اگر تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اگر تمہیں اپنی مساجدوں اور مدارسوں کی حفاظت کرنی ہے تو میدان میں آ کر بازی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں، وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو. کفر کے آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا. کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھتے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، کہ اس
غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔